Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact just days after Israel's strike on Qatar. میرے خیال میں پچھلے 50 سال میں it is the single most important military and diplomatic initiative. تو جناب سعودی عرب کا دفاع پاکستان کا دفاع ہے، سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہے، پاکستان کا دفاع سعودی عرب کا دفاع ہے، اینڈ ابو آل پاکستان کے قرضے سعودی عرب کے قرضے ہیں، اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس ہے وہ پاکستان کا ڈیفنس ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے۔ ایک ایکسپلوسو خبر کل سامنے آتی ہے، اور اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ سعودی عرب میں موجود الیمامہ پیلس کے اندر ایک اگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان اور ان کی پوری کابینہ، رائل فیملی کے لوگ، اور پاکستان کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب، محمد اورنگزیب صاحب، اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب، شہباز شریف صاحب، ابو آل آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، سب وہاں پر موجود تھے۔ جبہیاں ڈالی گئیں، پوری دنیا کو کیا پیغام دیا کہ ایک میوچول ڈیفنس پیکٹ SMDA سائن کر لیا گیا ہے، اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ۔ اور اس سے پہلے سعودی عرب جب انٹر ہوتے ہیں PM شہباز شریف صاحب اپنے جہاز میں، تو ان کو F-15s جو رائل ایئر فورس کے ہیں ان کی طرف سے اسکورٹ کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، ایریل سلوٹ کیے جاتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ مناظر تو ایسے ہیں جیسے رچرڈ نکسن یا JF کینیڈی لینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ، لیکن چونکہ پاکستان کی طرف سے ریسنٹ ایئرز میں کسی PM کو اتنا پروٹوکول ہی نہیں ملا، تو یہ انپریسیڈنٹڈ چیز کیوں ہوئی یہ اس کے بعد میں پتہ چلا، اور وہ اسی لیے ہوئی کہ اتنا بڑا جو جوائنٹ ڈیٹرنس کا انگیجمنٹ ہے یہ سائن ہو جاتا ہے۔ پاکستان یٹ اگین سرپرائزز مینی کنٹریز ان دا ورلڈ بیکاز اٹ از پنچنگ ابو اٹس ویٹ، اپنے وزن سے اوپر پنچ کر رہا ہے پاکستان، دنیا یہ کہہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وزن کیا ہوتا ہے، آپ کی معاشیات ہوتی ہیں، آپ کی اکنامکس ہوتی ہیں، آپ کی سول سوسائٹی کی اسٹرینتھ اور انٹرنل پولیٹیکل یونٹی، انسٹیٹیوشنل پاور ہوتی ہے۔ وہ تمام چیزیں پاکستان کے پاس لیکنگ ہیں، لیکن فارن پالیسی میں ایسے دھاڑا جا رہا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ پائے کی کر رہے ہو، کتوں ہو رہا ہے سارا کچھ، کون سی جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس۔ تو بٹ اسٹل اٹ کنٹینیوز ٹو ہیپن، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں اس سے بڑا ڈیفنس ارینجمنٹ دو مسلم نیشنز کے درمیان نہیں ہوا۔ تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں۔ مڈل ایسٹ کی پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ پاکستان آگے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ 1973 1967 یہ دو جنگیں جب عرب نیشنز نے اسرائیل کے خلاف لڑی تھیں، تو پاکستان آرمڈ فورسز کے اور ایئر فورس کے لوگ ایکٹیولی انگیج کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے جارڈن، سیریا اور ایجپٹ کی ایئر فورس کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ ڈاگ فائٹس بھی کیں اور ان کے جہاز تک گرائے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ 1982 میں ضیاء الحق صاحب کے انڈر ڈیفنس اگریمنٹ ہو جاتا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، حرم کی سیکیورٹی کے لیے ٹروپس جاتے ہیں یہاں سے، اور اس کے بعد 2025 وہ سال ہے جب جس طرح سے نیٹو کا چارٹر کا آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے نا کہ دنیا بھر میں جتنے نیٹو کنٹریز ہیں اگر ان میں سے کسی ایک پہ اٹیک ہوا تو یہ تمام نیٹو کنٹریز پہ اٹیک ہے، اسی لیے جوائنٹ رسپانس اور میوچول ایکشن کی بات کی گئی ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر پاکستان پہ اٹیک ہوتا ہے تو سعودی عربیہ اپنے آپ کو اٹیک فیل کرے گا، رسپونڈ بھی کرے گا۔ ان دا سیم وے وائس ورسا، اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب پاکستان بھی دینے کا حق رکھتا ہے۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن دو قسم کی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ کنونشنل ملٹری انگیجمنٹ ہوگی، اس میں ٹروپس کی ٹریننگز کی جائیں گی، اسٹیشن کیے جائیں گے ٹروپس، اور اس کی ایک پوسچرنگ اس طرح کی ہوگی۔ دوسرا کیا ہے، نیوکلیئر ڈیٹرنس۔ اس سارے اگریمنٹ کا کوئی ٹیکسٹ بہت زیادہ کھل کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ سعودی عربیہ میں اتنی اوپننیس نہیں ہوتی، گورنمنٹ افیئرز میں جاننا مشکل ہوتا ہے کہ کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کیا نہیں، لیکن اسٹریٹجک کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ اسٹریٹجک کا ورڈ ہمیشہ پاکستان کے لیکسیکن اور پاکستان کی ٹرمینالوجی اور زبان میں تو نیوکلیئر ایسٹس کو ہی کہتے ہیں۔ تو اینالسٹ کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر امبریلا سعودی عرب کے اوپر رکھنے کے لیے، ڈکلیئر کرنے کے لیے پاکستان کی مدد لی گئی ہے۔ اب ذرا آپ کو یہ سمجھا دیں کہ ضرورت کیا پیش آئی ریاض کو اچانک سے اسلام آباد کے اتنے قریب جانے کے، اور اتنا قریب چلے گئے کہ اتنا بڑا اکنامک معاشی پارٹنر جو ہندوستان ان کا ہے، جس سے $40 ارب کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ انڈیا ٹریڈ کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا پارٹنر ہے سعودی عربیہ کا۔ پاکستان اور سعودیہ کی آپس کی جو تجارت ہے وہ صرف $5 ارب ہے، انڈیا کی 8 گنا زیادہ ہے اس سے۔ تو کیا ضرورت پیش آئی کہ 8 گنا زیادہ تجارت کو انڈینجر کر کے، خطرے میں ڈال کے، خطرہ مول لے کے پاکستان کے ساتھ جبہیاں ڈل رہی ہیں اور تعریفیں ہو رہی ہیں اور F-15 سلوٹ مار رہے ہیں ہوا میں۔ ضرورت یہ پیش آئی کہ سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کی گارنٹی امریکہ نے لے رکھی تھی، سستے داموں پر تیل لینے کے بدلے 100 سالہ گارنٹیز دی گئیں، ٹروپ اسٹیشن کیے گئے، ایون ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے وہاں پر امریکنز کا ایک بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے۔ لیکن ریسنٹلی ایک ایروژن ہوتے ہوئے، یعنی کہ تباہی ہوتے ہوئے دیکھی US سیکیورٹی گارنٹیز کی مڈل ایسٹ میں، جب 9 تاریخ کو قطر وہ ملک ہے جس نے امریکہ کو اپنی بیسز، اپنے اڈے مہیا کر رکھے ہیں، دنیا کے بیسٹ ہتھیار اور ایئر کرافٹ ان کے پاس موجود ہیں، F-15s امریکنز موجود ہیں، اس کے علاوہ یورپین ٹائفونز جہاز موجود ہیں، رافیلز موجود ہیں، میراجز موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسرائیل جو کہ ایک چھوٹا بچہ بنا ہوا ہے امریکہ کا، وہ بغیر کسی انٹیمیشن کے گھستے ہیں، دوحہ کے اندر مین لینڈ سٹیز میں بم مار کے چلے جاتے ہیں۔
اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں, ہم سوری 10 منٹ لیٹ ہو گئے آپ کو انفارم کرنے میں, آئندہ سے بتا دیا کریں گے. میں نے سمجھا دیا ہے, میں انہوں نے کہتا آئندہ نہیں کریں گے. تو قطر نے یہ فیل کیا کہ بھائی ہم نے آپ کی اور طالبان کی ٹاکس اپنے ملک میں کروائیں, ہم نے آپ کی اور ایران کی میڈیشن کے لیے اپنے گڈ آفیسز پرووائڈ کیے, ہم نے حماس کی اور اسرائیل کے درمیان ٹاکس کے لیے ایک دروازے کھولے اپنے, اور وہ معاہدہ ہونے ہی والا تھا, کوئی بات چیت ہونے والی تھی, اس سے پہلے اسرائیل نے اٹیک کر دیا. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, پہلا کہ امریکہ کو معلوم تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے اور انہوں نے نہیں بتایا, یہ بھی بہت بڑی قطر کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی اور دھوکہ دہی ہے. دوسرا, امریکہ کو معلوم نہیں تھا, جو کہ امپاسبل ہے. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے وہاں ملٹری بیس رکھی ہوئی ہے, آپ قطر کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر پائے. دونوں صورتوں میں امریکہ نے قطر کو دھوکہ دیا. سعودی عرب نے یہ لیسن لیا. اب ویسے تو اس پہ سوچ بچار پہلے سے جاری تھا, لیکن اب آ کر یہ اس کی ٹائملینس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لیسن یہ پرووائڈ کیا گیا سعودی عربیہ کو کہ جناب اسرائیل تو جہاں دل کرے گا آ کے حملہ کر دے گا. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھی ذرا بڑے پائن کو بلا کے لاتے ہیں. تو انہوں نے پھر فون کیا شہباز شریف صاحب کو, انہوں نے کہا پہنچو سرکار. تو یہاں سے یہ گئے, اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نیٹو آرٹیکل 5 قسم کا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے, اور اس کی ڈول سگنیفیکنس ہے. ڈول سگنیفیکنس کیا ہے کہ پاکستان کو بھی ہندوستان سے خطرہ رہتا ہے. اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے, آپریشن سندور ٹائپ. تو ایسے ایونٹ میں پھر سعودی عربیہ بھی پاکستان کو نہ صرف سپورٹ کرے گا بلکہ اسسٹ بھی کرے گا ڈٹر کرنے میں. اور وہ کس طرح؟ ایم بی ایس صاحب کوئی فوج نہیں بھیج دیں گے, اس کی سمبولک سگنیفیکنس ہوتی ہے. سب سے بڑا بینیفٹ پاکستان کو یہ ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان سعودی منی سے جو پیسے ہمیں آئیں گے, بہت سے میمز بنے اس کے اوپر. ایک میم یہ بھی تھا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ ہو, آپ نے بس ہمیں پیمنٹ ایڈوانس میں کرنی ہے عسکری بینک میں, باقی ہم کر لیں گے. تو اس میم کے مطابق بھی بات بڑی ٹھیک ہے کہ اگر پیمنٹ مل گئی ہمیں سعودی عربیہ سے تو پھر اس سے ہم امریکی ہتھیار خرید سکتے ہیں. تو چائنیز ہتھیار تو پہلے ہی ہمارے پاس PL-15 اور JF-17 سب کچھ موجود ہے, لیکن امریکی ہتھیاروں کا بھی اب منہ کھل جائے گا, کیونکہ سعودی عربیہ میں بہت بڑی ایک ملٹری ہارڈ ویئر کا اسٹاک پائل ہوتا ہے ہمیشہ سے, جو امریکہ سے آتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوگا. دوسرا یہ کہ آفیشلی نیوکلیئر آرمز کے بارے میں نیوکلیئر گارنٹی کا کوئی ورڈ موجود نہیں ہے. کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ کھل کے اعلان ہو گیا کہ سعودی عرب پہ کس نے اٹیک کیا تو پاکستان جوہری حملہ کر دے گا. ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن ڈیٹرنس سمبولک سعودی عربیہ نے شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ وی ہیو اے پارٹنر جس کے پاس نیوکلیئر آرمڈ ہتھیار بھی ہیں. یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ دنیا اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ اب جنگ کے علاوہ اور کسی قسم کی پالیسی میکنگ نہیں کی جاتی. لیکن یہ امریکن بٹریل جو ہے, جو امریکہ نے دھوکے دیے ہیں عرب نیشنز کو, یہ اس کا ڈائریکٹ کانسیکوینس اور رزلٹ ہے. اور سب سے بڑی بات, اسرائیل کی جو دنیا بھر میں بدماشی جاری ہے کہ انٹرنیشنل لاز کو وہ پلنڈر کر رہے ہیں, وہ نہ UN کو کچھ سمجھتے ہیں, نہ سیکورٹی کونسل کی کوئی اوقات ہے ان کے سامنے, یہ اس کا رزلٹ ہے. جب آپ قانون کو پیروں کے نیچے روند دو گے تو پھر دنیا بھر میں الائنسز وار کی بنیاد پہ بنانا شروع کرتے ہوئے آپ کو بہت سے ملک دکھائی دیں گے. تو نہ صرف چائنا, نہ صرف ٹرکی, نہ صرف امریکہ, اور نہ صرف آذربائیجان, اور نہ صرف اور ممالک, اب بلکہ سعودی عربیہ بھی کھل کے انفیکٹ سگنیچرز کر کے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وی آر ویری کلوز ٹو پاکستان. وجہ کیا ہے کہ وجہ 3-4 قسم کی ہے. وائی از پاکستان پنچنگ ابو اٹس ویٹ؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنے ویٹ سے بڑھ کے دنیا میں پوسچرنگ کر رہا ہے؟ 3-4 وجہیں. سب سے پہلی چیز ہے ملٹری ڈپلومسی, کیونکہ پاکستان ڈیفنس کے اینگل سے ڈپلومسی کرتا ہے, اور جب بھی دنیا میں جنگ لگتی ہے, یہ تو ہم سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ جب بھی دنیا میں جنگ کا خطرہ ہوگا سب سے امپورٹنٹ ملک پاکستان بن جائے گا, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آبویسلی. جس طرح کولڈ وار میں ہوا, رشیا کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے, سیٹو سینٹو سائن کر لیا, یہاں پر بھی یہی دکھائی دے رہا ہے آپ کو. تو ہم نے تو یہی کہا تھا کہ بھائی پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ جنگ دی دعا کرو, دعا یہ کرو کہ جنگ لگ جائے, اور وہ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ انفارچونیٹ ہے کہ دنیا میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ جب بات ہو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات ہو, سلیکان ویلی کی بات ہو, AI ریولوشن کی بات ہو, اس میں دنیا کو پاکستان یاد نہیں آتا, لیکن جنگ ہو جائے تو پہلا فون آتا ہی ادھر ہے, کیونکہ پہلے دن سے ہم نے ایک رینٹیئر اسٹیٹ کا پوسچر لیا ہے, اور ایک کیا کہنا چاہیے اس کو کہ ایک ملٹری اورینٹڈ ایک فارن پالیسی رہی ہے ہماری, تو اسی لیے اس کی سگنیفیکنس بہت بڑھ جاتی ہے. دوسرا جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے پاکستان کی جو اس کو سگنیفیکنٹ بناتی ہے. تیسرا ڈیٹرنس ہے, یعنی کہ جوہری ہتھیاروں کا موجود ہونا. چوتھا بیلنسنگ آف رائیول پاورز, ریسنٹلی ہندوستان سے جو کانفلکٹ تھا اس کے بعد یہ پوسچرنگ بنی. تو ایک اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جو اگریشن کی بات کی جا رہی ہے کہ ان 2 ملکوں کے خلاف جو بھی اگریشن ہوا دونوں ایک دوسرے کا جواب دیں گے, کیا یہ اگریشن نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ہوتیز جو حملے کرتے رہتے ہیں سعودی عربیہ کے اوپر, کیا ان کو بھی پاکستان رسپونڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا سعودیہ کی؟ اور جو طالبان پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں کیا ان کو بھی رسپونڈ کرنے میں سعودیہ پاکستان کی ہیلپ کرے گا؟ یہ فیوچر میں معلوم ہوگا. ابھی اس کے اتنے کلازز سامنے نہیں آئے کہ اس پہ ایک جامع ڈسکشن ہو سکے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے. سمبولک ویلیو کیوں ہے کہ مڈل ایسٹ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ ہم نے بے وقوفی اور غلطی کی, اوورلی ریلائی کر کے امریکہ کے اوپر. میکیویلی سے بڑا کوئی نام نہیں ہے.
اگر جنگ کی فارن پالیسی کی بات ہو, ریئلزم کی بات ہو, کیونکہ آج کل ریئلزم کی دنیا ہے, جو عالمی پولیٹیکل آرڈر ہے اس میں لبرلزم بالکل ختم ہو چکا ہے, لبرل آرڈر کلیپس کر چکا ہے, انسٹیٹیوشنلزم تباہ ہو چکا ہے, یو این کنڈیم کرنے کے علاوہ ڈیبیٹنگ کلب سے زیادہ کچھ ہے نہیں. وہ یہ کہہ چکا ہے یو این آج سے چند دن پہلے کہ اسرائیل ایک جینوسائڈل اسٹیٹ ہے, 5 میں سے 4 انڈیکیٹرز پہ پورا اترتی ہے جو کہ قتل عام کے انڈیکیٹرز ہیں, اس کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہا. تو اسی لیے پھر کیا پریویل کیا, ریئلسٹ پولیٹیکل آرڈر, یعنی کہ دنیا بھر میں اب ریئلزم چلتا ہے کہ اپنے آپ کو خود بچانا ہے. اور اس لینز میں میکیویلی نے یہ بات کی تھی کہ پرنس مسٹ ریلائی آن ہز اون آرمز, یہ دا پرنس جو اس کی کتاب ہے, اس نے کہا کہ ہتھیار صرف اپنے ہونے چاہیے, اس پہ دار و مدار آپ کا رہنا چاہیے اگر آپ ایک بادشاہ ہیں تو. اور اس کی ایک اور کتاب دا ڈسکورسز آن لیوی جو ہے وہ بہت فیمس ہے, کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین کتابوں میں سے ایک ہے اس کی. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اے ریپبلک دیٹ ایکوائرز ڈومینین بائی اٹس آرمز اینڈ ویلر ول مینٹین اٹ سیلف اینڈ دیٹ وچ ڈیپینڈز اپان دی آرمز اینڈ فارچون آف ادرز ول ناٹ. پھر کہتا ہے فار دوز آرمز آر موسٹ سیکیور وچ آر یور اون اور دوز آف یور سبجیکٹس اور سٹیزنس, آل ادرز آر آئدر مرسنری اور آکسیلری. تو یہ کہتا ہے کہ ایک ریاست کو سسٹین کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو چاہیے وہ دار و مدار اس کا ہونا چاہیے اپنے ہتھیاروں پہ, اپنی اسٹریٹجی پہ, اپنے لوگوں پہ, نہ کہ باہر کے مرسنریز کے اوپر, کرائے کے قاتلوں کے اوپر. امریکہ پہ اتنا ریلائی کیا انہوں نے, اتنے پیسے دیے, آج اسرائیل کھل کے کسی کو بھی مار کے آ جاتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میکیویلی کی ایڈوائس بھی یہ ہے کہ جناب اپنی اسٹرینتھ کے اوپر ریلائی کریں. اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ سعودی عربیہ مکمل ہی پاکستان کو اپنا ڈیفنس کرائے پہ دے دے گا, یہ ایک سمبولک جسچر سے بڑھ کے شاید زیادہ نہ ہو, لیکن اس کی فارن پالیسی کے لینز میں بہت ویلیو ہے. جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا, سو پاکستان کیپس پلینگ اسمارٹ, کیپس میکنگ دا ورلڈ اسٹونشڈ اینڈ اسٹاؤنڈڈ, اور حیران پریشان کر رہا ہے دنیا بھر کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے انٹرنل ڈسکارڈ کے ایشو تو ہمیشہ رہے ہیں, اب بھی ہیں, لیکن جو فارن پالیسی پوسچرنگ ہے وہ شاید اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کبھی بھی نہیں تھی. ضیاء صاحب کے انڈر کولڈ وار میں شاید تھوڑی سی ہو سکتی ہے, تب صرف امریکہ ساتھ تھا. اب تو آپ نام لیں بھائی, ترکی کا نام لے لو, مڈل ایسٹ کا نام لے لو, رشیا سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ آپ کو یہ دکھائی دے گا. تو لیسن یہ ہے کہ اب ہندوستان بھی اس چیز سے آبویسلی پرٹربڈ اور ڈسٹرب تو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کمرشل فارن پالیسی پرسو کی, اس کا فائدہ نہیں ہوا. ہندوستان کو اب یہ سوچنا ہے کہ اتنے پیسے ہونے کے باوجود, اتنا بڑا ریزرو ہونے کے باوجود, اتنی بڑی اکانومی ہونے کے باوجود ریزلٹس کیوں نہیں کریٹ ہو رہے. ٹرمپ صاحب ہمارے خلاف بکواس کرتے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی گارنٹیز ہمیں نہیں مل رہی جو پاکستان کو ملتی ہیں. اور اس میں کیا ہے, کننگنیس ہے, اسمارٹنیس ہے, ایول انٹیلیجنس ہے, جو ان کو بھی امپلوائے کرنا سیکھنا پڑے گی. پاکستان تو کرتا ہے. میکیویلی کا ایک کوٹ ہے, دا لائن کین ناٹ پروٹیکٹ ہمسیلف فرام ٹریپس اینڈ دا فاکس کین ناٹ ڈیفینڈ ہمسیلف فرام دا وولز. کہتا ہے کہ جو شیر ہوتا ہے نا وہ بہادر تو ہوتا ہے, لیکن وہ پھندوں سے اور ایمبوشز سے اور جو گڑھے کھودے جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, اس میں گر جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ جو لومڑی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو گڑھوں سے اور اس میں گرنے سے تو بچا لیتی ہے, تھریٹ بھی دیکھ لیتی ہے, لیکن وہ بھیڑیے سے لڑ نہیں سکتی, اتنی طاقتور نہیں ہوتی. تو کہتا ہے ون مسٹ دیر فور بی اے فاکس ٹو ریکگنائز ٹریپس. تو پھر گڑھوں سے بچنے کے لیے, ان میں گرنے سے بچنے کے لیے آپ کو لومڑی بننا پڑتا ہے, اور آپ کو بھیڑیوں سے لڑنے کے لیے شیر بننا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیڈر کو نہ صرف جو ہے وہ اسٹرانگ اور اسٹرینتھ ریڈیٹ کرنی چاہیے فارن پالیسی کے لینز میں, بلکہ اسمارٹنیس, انٹیلیجنس, کننگنیس بھی چاہیے. پاکستان کی فارن پالیسی فی الوقت از اے فارن پالیسی آف اے فاکس. اٹ از انڈیڈ سرپرائزنگ دا ورلڈ, اٹ کنٹینیوز ٹو ڈو سو. تھینک یو.